والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال الله تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء. معزز علماء کرام، اللہ نے ہم سب کو بہت بڑی نعمتیں دی ہے اور اتنی نعمتیں دی ہے کہ ان نعمتوں کو اگر ہم گننا چاہیں تو گن بھی نہیں سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری نعمتوں کو گننا چاہو تو گن بھی نہیں سکتے. اللہ جب کوئی نعمت دیتے ہیں تو نعمت دینے کے بعد آزماتے ہیں. اس کا شکریہ ادا کرتے کہ نہیں کرتے. اگر شکر ادا کریں گے تو اللہ نعمت کے اندر اور بڑھوتری کرتے ہیں، نعمت کو بڑھاتے ہیں. ناشکری کے اوپر اللہ نعمت کو چھین بھی لیتے ہیں. اللہ جب کوئی نعمت دے گے تو اس کا شکریہ کیا ہے؟ ایک تو اس نعمت کو ہم نعمت سمجھے، دل سے زبان سے الحمدللہ کہے، اور اللہ نے جو نعمت دی ہے اس نعمت کو اسی کے اندر استعمال کرے. بنی اسرائیل میں 3 قسم کے آدمی تھے. ایک کوڑی تھا، ایک گنجا تھا، ایک اندھا تھا. اللہ نے چاہا کہ ان کی پریشانی دور کی جاوے اور ان کو نعمتیں دی جاوے. ایک فرشتہ کو بھیجا. فرشتہ سیدھا کوڑی کے پاس گیا، سلام کر کے کہا کہ بھائی کوئی پریشانی ہو تو بتاؤ. اس نے کہا پریشانی یہ ہے کہ کوڑی کی بیماری ہے، لوگ بہت گھن کرتے ہیں، اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتے. فرشتے نے ہاتھ پھیرا تو کوڑی کی بیماری ختم ہو گئی. پھر فرشتے نے پوچھا کہ دنیا کی چیزوں میں سے کیا پسند ہے؟ تو اس نے کہا مجھے اونٹ پسند ہے. پھر ایک گابن اونٹنی دی اور دعا دی کہ اللہ اس میں خوب برکت دے. ضرورت ہو تو لگاؤ بھائی، مجھے جمتا نہیں ہے. چلو ایک گابن اٹھنی تھی اور دعا دی کہ اللہ اس میں خوب برکت دے. اللہ نے ایسی برکت دی کہ اونٹوں کا جو ہے بہت بڑا ریوڑ ہو گیا اور یہ بڑا مالدار اور رئیس بن گیا. پھر یہ فرشتہ گیا گنجے کے پاس، سلام کر کے کہا بھائی کوئی پریشانی ہو تو بتاؤ. اس نے کہا پریشانی یہ ہے کہ سر میں بال نہیں ہے، لوگ مجھے بہت ستاتے ہیں. فرشتے نے ہاتھ پھیرا تو سر میں بال نکل آئے. پھر پوچھا کہ دنیا کی چیزوں میں سے کیا پسند ہے؟ تو اس نے کہا مجھے گائے پسند ہے. ایک گابن گائے دی اور دعا دی کہ اللہ اس میں خوب برکت دے. ایسی برکت ہوئی کہ گایوں کا بہت بڑا ریوڑ ہو گیا، بڑا رئیس مالدار بن گیا. جو آدمی اپنی پہلی حالت کو یاد رکھے گا تو وہ تو اللہ کا شکر ادا کرے گا، اور جو پہلی حالت کو بھول جائے گا وہ ناشکری کرے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے پہلے اونٹ چراتے تھے اور اونٹ چرانا بھی نہیں آتا تھا. شام کو ایک اونٹ کھو کر کے آتے تھے. ان کی پھوپھی کہتی تھی کہ عمر تجھے اونٹ چرانا نہیں آتا ہے تو بڑا ہو کر کرے گا کیا؟ جب دین کو پکڑا، دین کی محنت کو پکڑا، اللہ نے خلیفہ بنایا. تو جب اس جنگل کے پاس سے گزرتے تھے جہاں اونٹ چراتے تھے تو اپنے ساتھیوں سے کہتے کہ بھائی تم آگے چلو میں آتا ہوں.
پھر اس جنگل کی طرف متوجہ ہو کر کہتے کہ عمر، اپنے آپ کو کہتے کہ عمر، ایک وقت تھا تو یہاں اونٹ چراتا تھا، تجھے اونٹ چرانا بھی نہیں آتا تھا، شام کو ایک اونٹ کھو کر کے آتا تھا اور اپنے ساتھیوں کے پاس پانی مانگتا تھا، کوئی پانی بھی نہیں دیتا تھا۔ آج اللہ نے تجھے خلیفہ بنایا، اپنی پہلی حالت کو یاد کر رہے ہیں تاکہ شکریہ ادا کرے۔ جو پہلی حالت کو یاد رکھے گا وہ شکریہ ادا کرے گا۔ پھر یہ سیدھا گیا گنجے جو اندھے کے پاس، فرشتہ سلام کر کے کہا کہ بھائی کوئی پریشانی ہو تو بتاؤ۔ اس نے کہا پریشانی یہ ہے کہ آنکھوں سے دیکھتا نہیں ہو، میری اندر کی چاہت، اندر کی تمنا یہ ہے کہ میں دیکھنے والا بن جاؤں، بینا ہو جاؤں، اللہ کے آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، اللہ کی مخلوق کو دیکھو۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، فوراً اس کی آنکھیں جو ہے کھل گئی، بینا ہو گیا، دیکھنے والا۔ پھر فرشتے نے پوچھا کہ دنیا کی چیزوں میں سے کیا پسند ہے؟ تو اس نے کہا مجھے بکری پسند ہے۔ ایک گھابن بکری تھی اور دعا دی کہ اللہ اس میں خوب برکت دے دے۔ ایسی برکت ہوئی کہ بکریوں کا بہت بڑا ریوڑ ہو گیا اور بڑا رئیس مالدار بن گیا۔ دیکھو اللہ نے تینوں کی پریشانیاں دور کروائی اور تینوں کو دنیا کی نعمتیں دی۔ اللہ جب کوئی نعمت دیتے ہیں تو نعمت دینے کے بعد آزماتے ہیں۔ کسی کو اللہ جو ہے تندرستی دے کر آزماتے ہیں، کسی کو مال دے کر آزماتے ہیں، کسی کو اولاد دے کر آزماتے ہیں، کسی کو اللہ علم کی اور ہنر کی جو ہے دولت دے کر کے آزماتے ہیں۔ اگر اس کا شکریہ ادا کریں گے تو اللہ نعمت میں اور بڑھوتری کریں گے۔ ایک عرصے کے بعد، عرصہ کہتے ہیں 12 سال کو، ایک عرصے کے بعد اسی فرشتہ کو بھیجا کہ جاؤ ان کی آزمائش کرو، ان تینوں کی آزمائش کرو۔ فرشتہ میلے کچیلے کپڑے، جیسے ابھی کہیں سفر کر کے آیا ہو ایسے کپڑے پہن کر کے سیدھا کوڑی کے پاس گیا، جو پہلے کوڑی تھا اونٹ والا۔ سلام کر کے کہا بھائی مسافر آدمی ہو، سامان بھول گیا ہو، ایک اونٹ مجھے دے دے تاکہ اس کے پاس سوار ہو کر گھر پہنچ جاؤ۔ تو اس نے کہا دینے کی گنجائش نہیں ہے، بہت بڑا مالدار ہے اور اونٹوں کا جو ہے بہت بڑا ریوڑ ہے، اور پھر کیا کہتا ہے دینے کی گنجائش نہیں ہے۔ اندر آ جاؤ بھائی، اندر جگہ خالی ہے، ادھر تھوڑی دیر آگے بڑھ جاؤ اور تھوڑے آگے بڑھ جاؤ۔ بڑا مالدار ہے اور کیا کہتا ہے دینے کی گنجائش نہیں ہے۔ فرشتے نے کہا کہ شاید میں پہچانتا ہوں، کیا تو کوڑی نہیں تھا اللہ نے تیری بیماری دور کی؟ کیا تو غریب نہیں تھا اللہ نے سارا مال دیا؟ تو گھمنڈ میں کیا کہتا ہے جا جا اپنا کام کر، یہ تو میرے باپ دادوں سے چلا رہا۔ فرشتے نے کہا کہ اپنی بات میں جھوٹا ہو، اللہ تو اس کو ویسا ہی کر دے جیسے پہلے تھا۔ اسی وقت سارے اونٹ مر گئے اور کوڑ کی بیماری واپس آ گئی، ناشکری کر دی۔ پھر یہ فرشتہ گیا گنجے کے پاس، جو پہلے گنجا تھا گائے والا، سلام کر کے کہا بھائی مسافر آدمی ہو، سامان بھول گیا ہو، ایک گائے مجھے دے دے تاکہ اس کو بیچ کر کے گھر پہنچنے کی کارروائی کروں۔ یہ بھی کیا کہتا ہے دینے کی گنجائش نہیں ہے۔ فرشتے نے کہا شاید میں پہچانتا ہوں، کیا تو پہلے گنجا نہیں تھا اللہ نے تیری بیماری دور کی؟ کیا غریب نہیں تھا اللہ نے سارا مال دیا؟ یہ بھی گھمنڈ کہتا ہے جا جا اپنا کام کر، یہ تو میری کئی پشتوں سے باپ دادوں سے چلا آ رہا ہے۔ فرشتے نے کہا کہ اپنی بات میں جھوٹا ہو، اللہ تو اس کو ویسا ہی کر دے جیسا پہلے تھا۔ اسی وقت ساری گائیں مر گئی اور وہ گنجاپن جو ہے واپس آ گئے۔
پھر یہ فرشتہ گیا اندھے کے پاس جو پہلے اندھا تھا، بکری والا، سلام کر کے کہا بھائی مسافر آدمی ہو، سامان بھول گیا ہو، ایک دو بکریاں مجھے دے دے تاکہ بیچ کر کے گھر پہنچنے کی کارروائی کرو۔ اس نے کہا کہ ایک دو بکریاں نہیں، تیرا دل چاہے اتنی لے جا، میں تو ایک غریب آدمی تھا، اللہ نے سارا مال دیا ہے، میں اندھا تھا، اللہ نے مجھے بینا کیا ہے۔ فرشتے نے کہا کہ ایک بھی بکری نہیں چاہیے، تم تینوں کی آزمائش تھی، وہ دونوں فیل ہو گئے، تو کامیاب ہو گیا، اللہ تجھے خوب برکت عطا فرمائے۔ اللہ نعمت دینے کے بعد عظمت ہے، شکر ادا کریں گے اللہ نعمت میں اور بڑھوتری کریں گے۔ ایک اللہ والے حج میں گئے تھے، طواف کرتے ہوئے ایک آدمی کو دیکھا کہ ایک ہی دعا کر رہا ہے، اے اللہ مجھے خلیل میں سے بنا دے، اے اللہ مجھے خلیل میں سے بنا دے۔ انہوں نے پوچھا کہ بھئی کون سی دعا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نے فرمایا قلیل من عبادی الشکور، میرے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں، قلیل ہے، تھوڑے، تو میں دعا کرتا ہوں اللہ ان قلیل میں مجھے بنا دے، شکر کرنے والوں میں۔ اللہ نے اتنی نعمتیں دی، آنکھیں دی، اللہ نے ہاتھ دیے، پیر دیے، اللہ نے جو ہے انسان بنایا، مسلمان بنایا، حضور السلام کی امت میں بنایا، اور پھر اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور اللہ نے پھر علم کی دولت عطا فرمائی۔ بہت بڑی نعمت ہے، اس کا شکریہ ادا کریں۔ اللہ عظمت ہے، شکر کریں گے تو اللہ نعمت میں اور بڑھوتری کریں گے۔ ایک میاں بیوی کا جوڑا تھا، نئی نئی شادی ہوئی تھی، دونوں ساتھ میں بیٹھ کر کے کھانا کھا رہے تھے، ایک لقمہ بنا کر کے دولہا اپنی بیوی کو کھلاتا تھا، اور بیوی جو ایک لقمہ بنا کر کے اپنے دولہے کو کھلاتی تھی، شوہر کو۔ ایک فقیر دروازے پر آ گیا، کہ دولہے کا موڈ خراب ہو گیا، تو اس نے اٹھ کر کے ایک تماچا مار دیا کہ بیچ میں کباب میں ہڈی کہاں سے آ گئی۔ اللہ والا تھا وہ، فقیر جو تھا وہ اللہ والا تھا، مار کھا کے چلا گیا۔ حدیث میں آتا ہے من عاد علی ولیا فقد آذنت بالحرب، جو میرے ولی کو، میرے دوستوں کو ستاوے میں اس کے ساتھ لڑائی کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ جس کے مقابلے میں آ جائے وہ کیسے بچ سکتا ہے بھائی؟ اللہ ناراض ہو گئے، اور اللہ نے ان میاں بیوی کے اوپر غربت ڈال دی۔ غریب ہوتے 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 اتنے غریب ہو گئے کہ یہ دولہا جو تھا نا، یہ اپنی بیوی کو تو کیا کھلاوے، اپنا خود کا بھی پیٹ نہیں بھر سکتا، تو اس نے مجبوراً بیوی کو طلاق دے دی۔ اس عورت نے عدت کے بعد دوسری جگہ نکاح کیا، اور دوسرے شوہر کے ساتھ بھی جو ہے دونوں ساتھ میں بیٹھ کر کے کھانا کھا رہے تھے، اور ایک فقیر دروازے پر آیا۔ عورت کو پہلا قصہ معلوم تھا کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا، روٹی سالن لے کر کے اس فقیر کو دینے کے لیے گئی۔ جیسے اس فقیر کے اوپر نظر پڑی، وہیں پر بے ہوش ہو گئی۔ ابھی اس کا شوہر اٹھا، پانی چھڑکا، وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید اس فقیر نے کوئی نظر بندی کی ہے، کوئی جادو کیا ہے۔ جب ہوش آیا پوچھا کیا ہوا، کہا کہ دروازے پر جو فقیر کھڑا ہے یہ میرا پہلا شوہر ہے، ہم دونوں ساتھ میں کھانا کھا رہے تھے، اور ایک فقیر دروازے پر آیا تھا، تو اس نے اٹھ کر کے اس کو تماچا مارا تھا۔ اللہ ناراض ہو گئے، ہمارے اوپر غربت ڈال دی، اس نے مجھے طلاق دی، اب تمہارے ساتھ جو ہے بعد میں نکاح ہوا۔ یہ دوسرا شوہر کیا کہتا ہے کہ جس نے تماچا کھایا تھا وہ میں تھا، اللہ نے اس کے ہاتھ میں سے، اس کے پاس سے بیوی کو لے کر اس فقیر کو دے دی کہ لے بھائی تو قدر کرے گا۔ اللہ نے بہت بڑی نعمت دی ہے بھائی، علم کی بہت بڑی۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ جاننے والے یعنی عالم اور جاہل دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ ہمیں اس کے قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، بہت بڑی نعمت۔
بنی اسرائیل کے نبیوں کے برابر ہمارا مقام ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج میں گئے تو موسیٰ علیہ السلام کی روح سے ملاقات ہوئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے برابر ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں میں نے فرمایا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کسی عالم صاحب کی میری ملاقات کراؤ، میں چند سوال کرنا چاہتا ہوں. اتنے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی روح وہاں سے نکلی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے علماء میں سے ایک عالم یہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد اوپر تک کہتے رہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا کہ میں نے تو خالی آپ کا نام پوچھا تھا، یہ پورا جو ہے نسب نامہ تو نہیں پوچھا تھا. ابا کا نام بتایا، دادا کا نام، پردادا کا نام، اکڑ دادا، شکر دادا، اوپر تک سارے نام بتا دیے آپ نے. یہ پورا نسب نامہ تو نہیں پوچھا تھا میں نے. اب دیکھو کیا جواب دیتے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، جو اس امت کے اندر سے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے. کہا کہ موسیٰ یہ آپ کی سنت ہے. تو موسیٰ علیہ السلام چونک گئے. کہا کیسے؟ کہ کوہ طور پر اللہ نے آپ سے پوچھا تھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، کہ موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو خالی اتنا کہہ دیتے کہ میرا عصا ہے تو بات پوری ہو جاتی. لیکن آپ نے تو کیا کہا تھا؟ عصایا اتوکا علیہا واحش بہا غنمی ولی فیہا معارب اخری. یہ تو آپ کی سنت ہے. تو موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ واقعی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے علماء جو ہے بنی اسرائیل کے نبیوں کے برابر ان کا مقام ہے. اللہ ہمیں اپنے مقام کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. مولانا بدری عالم صاحب تھے، بہت بڑے عالموں میں سے تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے، ناویل میں پڑھاتے تھے. پالنپور میں نواب صاحب جو تھے ان سے ان کا تعلق تھا. تو نواب صاحب کی لڑکیوں کا نکاح تھا. سوانح نظری میں قصہ لکھا ہوا ہے. ان کو دعوت دی تو وہ آئے، پالنپور اسٹیشن پہ اترے. پتہ چلا کہ تو بہت ناچنے گانے کا سب پورا ماحول ہے یہاں پر. انہوں نے پھر نیت کی کہ مجھے واپس جانا ہے، شادی میں شرکت نہیں کرنی. پھر انہوں نے سوچا کہ یہاں پر بارٹ پورہ میں مولانا نذیر میاں صاحب ہے، لاؤ ان کی ملاقات کر کے نکل جاؤ. وہاں گئے ملاقات کے لیے تو چٹائی کے اوپر لیٹے ہوئے تھے مولانا. سلام کر کے بیٹھے. پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہ حضرت یہاں نواب صاحب کی لڑکیوں کی نکاح تھا، مجھے جو ہے دعوت دی تھی، میں آیا. پتہ چلا کہ یہاں تو ناچنے وغیرہ کا پورا ماحول ہے. تو اچھا ہو کہ لوگ مجھے جانتے نہیں ورنہ میری بدنامی ہو جاتی. مولانا نذیر میاں صاحب لیٹے ہوئے تھے، بیٹھ گئے اور یوں کہا کہ تم تو اپنے آپ کو جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو؟ تم تو اپنے آپ کو پہچانتے ہو کہ نہیں پہچانتے ہو؟ اس سوانح نظری میں قصہ لکھا ہوا ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے مقام کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. بہت اونچا مقام ہے ہمارا. نعمت کا جو ہے شکریہ ادا کریں گے، اللہ نعمت کو بڑھائیں گے. اس امت کے اصل رہبر جو ہے نا علماء ہے. ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے. عوام تو جو ہے ہمارے پیچھے ہے، اصل جو ہے رہبر ہے علماء ہے. علماء جو ہے اپنے مقام کو پہچان کر کے جو اپنی ذمہ داری کو سنبھالیں گے، اللہ جو ہے بہت کام لیں گے. مولانا نذیر میاں صاحب نام سنا ہوگا آپ نے، پالنپور میں حج کے لیے جا رہے تھے. واپسی کے اندر دل کے اوپر ایک تقاضا ہوا کہ یہی رہنا ہے، یہی ٹھہر گئے. یہ ہماری برادری جو ہے نا شرک کے اندر، کفر کے اندر ڈوبی ہوئی تھی، کوئی ماحول نہیں تھا.
مولانا نذیر میاں صاحب نے طے کیا کہ مجھے کام کرنا ہے، طے کیا انہوں نے. مخالفت ہے، نواب مخالف ہے، چاروں طرف پورا ماحول مخالف. اونٹ کے اوپر سوار ہو کر کے گٹھامن، سب سے پہلا گٹھامن کو نشانہ بنایا، ہمارے گاؤں کو. 6-7 کلومیٹر ہے، لائٹیں نہیں، راستے بنے ہوئے نہیں، چاروں طرف ماحول مخالف. اونٹ کے اوپر آتے تھے، 4 بوڑھوں کو نشانہ بنایا. ان 4 بوڑھوں کو کھیت میں لے جاتے اور جو اناج ہوتا ہے نا، اس اناج کے بیچ میں دیا جلا کر کے پھر مشائخ رحمت اللہ علیہ کی کتابیں پڑھ کر کے ان کا ذہن بناتے تھے. 4 بوڑھے تیار ہو گئے. یہ ہماری برادری جو تھی نا، ان 4 بوڑھوں کو مارنے کے لیے پلان بنایا کہ بھئی ان کو ختم کرو. یہ پھر گئے. ایک ہندو نے بتایا کہ وہاں جانا مت، تمہیں مارنے کے لیے بلایا. تو واپس ہو گئے وہاں سے، برابر اپنی جگہ پر جم گئے. ان کے جمنے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پوری برادری کو اٹھایا. بناسکانٹھا، مہسانہ ضلع، سابرکانٹھا اور کاٹھیاواڑ میں جو ہے بہت سارے گاؤں ہے، اس طرف بڑودہ کی طرف، اواخل کی طرف ہے. پوری برادری کو اللہ نے اٹھایا. ایک عالم نے طے کیا کہ مجھے کام کرنا ہے. اللہ نے دیکھو کتنا بڑا کام لے لیا بھائی. ابھی اس وقت تک خالی ہمارے بناسکانٹھا میں 6000 سے زیادہ علماء کرام ہیں. کئی جو ہے سال لگائے ہوئے، 2 سال لگائے ہوئے، 3 سال لگائے ہوئے، اور 4 مہینے تو اکثر لگائے ہوئے. اور سب جو ہے دعوت کے ساتھ مانوس قربانی پر قربانی دے رہے ہیں. علماء نے کام کو سنبھال لیا ہے. یہ بناسکانٹھا، مہسانہ، سابرکانٹھا میں جو کام ہو رہا ہے نا، علماء آگے ہے، عوام پیچھے ہے. کام کو سنبھال لیا ہے ماشاءاللہ. دیکھو پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہو گیا تھا، سب سے پہلے بیرون کی جماعت انڈیا سے گئی. اور انڈیا میں کہاں سے بھائی؟ گجرات سے. اور گجرات میں کہاں سے؟ بناسکانٹھا سے. پہلی جماعت. اب مولانا نذیر میاں صاحب کی کمائی کتنی ہو گئی بھائی؟ آج تک کتنے علماء اپنی قبروں میں گئے، کتنے حافظ، کتنے مفتیان کرام. اور آج یہ علماء جو موجود ہے سابرکانٹھا، مہسانہ، بناسکانٹھا اور دور دور تک خدمت دے رہے ہیں. یا کچھ میں بھی ہے، راجستھان، پوری راجستھان میں ہے، ایم پی میں ہے، اس طرف جو ہے کرناٹک، میسور، حیدرآباد، دیوبند، لکھنؤ، باہر ملکوں میں افریقہ وغیرہ. میرا لڑکا بھی جو ہے افریقہ میں ہے، مدرسے کا ذمہ دار ہے، کانگو میں. دور دور تک جو ہے اللہ نے علماء کو پہنچایا اور اپنی اپنی خدمتیں کر رہے ہیں. اگر ہم طے کر لیں گے اللہ ہم سے بہت بڑا کام لیں گے. ہمارے اندر صلاحیت ہے وہ. اب میں ایک معمولی آدمی آبو روڈ سے لے کر اجمیر تک مکاتب چلاتا تھا. ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں پیدل جاتا تھا. کبھی کھانا ملا نہیں ملا، بسکٹ لے لی، چائے لے لی. الحمدللہ آبو روڈ سے لے کر اجمیر تک سارے مکاتب جمع ہے. آج بھی چل رہے وہ. یہ سروئی ضلع، پالی ضلع، اجمیر. اور رات کو جہاں قیام رہتا تھا تو عشاء کے بعد اعلان کر کے ساتھیوں کو جوڑتا، تھوڑی بات کرتا، کچھ لطیفے سناتا. یہ ہوتے ہوتے اتنے مانوس ہو گئے لوگ کہ 17 بیگھہ زمین دے دی انہوں نے، فری مجھے دے دی کہ آپ کو ہدیہ. تو میں نے اپنے گٹھامن کا ٹرسٹ بنایا اور وہاں مدرسے کی بنیاد ڈال دی. آج وہاں بڑا ادارہ ہے اجمیر میں، ببائی چا گاؤں ہے، وہاں پر پنجم تک تعلیم ہے. اب دیکھو خالی میں نے اپنے کو پیش کیا، اللہ نے اتنا بڑا کام لے لیا جو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اللہ جو ہے بنیاد ڈلوائیں گے. اب جتنے علماء وہاں تیار ہوں گے، جتنے حافظ تیار ہوں گے، وہاں سے جتنا خیر پھیلے گا وہ جو ہے نام عمل کے اندر جمع ہوتا رہے گا. تو اللہ نے بھائی ہم کو بہت بڑی صلاحیت دی ہے اور اللہ نے بہت بڑی دولت دی ہے. اپنے کو پیش کریں گے اللہ ہم سے کام لیں گے. ہمیں کام نہیں کرنا، وہ تو اللہ کا لے لیں گے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں بتایا گیا کہ تم سے کام لیا جائے گا. تو مولانا گھبرا گئے کہ میں کمزور، 20 سے 30 کلو کا وزن تھا.
کسی کا بازو لگ جائے تو گر جاوے. ایک اللہ والے سے جو ہے انہوں نے خواب بیان کیا تو ان اللہ والوں نے کہا کہ تم کو خواب میں یہ بتایا گیا ہے کہ تم سے کام لیا جائے گا, لینے والے اللہ ہے. اللہ نے دیکھو کتنا بڑا کام لے لیا بھائی. پوری دنیا میں دعوت تبلیغ کا کام ہو رہا ہے, ہوائی جہازوں میں, پانی کے جہازوں میں, خشکی پر, تری میں, پوری دنیا میں. اتنی بڑی کمائی ہو گئی کہ ہم حساب بھی نہیں کر سکتے. مولانا نے گجرات کا سفر بھی نہیں کیا, خالی میوات کو نشانہ بنایا تھا, لیکن نیت یہ کہ مجھے کام کرنا ہے, اپنے کو پیش کیا, اللہ نے کام لے لیا. اب جو ہے کمائی جا رہی ہے قبر میں. اصل کمائی یہ ہے, یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارہ, اے ایمان والو میں تم کو ایک کاروبار نہ بتاؤں. دیکھو اللہ کاروبار بتا رہا ہے. یہ دنیا کی جو کاروبار ہے نا, اس کا نفع کتنا بھائی, موت تک کا. اور یہ نفع قبر میں جا کے سو جائیں گے اور وہاں اس کا نفع پہنچتا رہے گا. یہ لیٹی کمائی ہے, لیٹی. اپنے کو ہم پیش کریں. مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا. مولانا سجاد صاحب کے والد صاحب بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. سنبھل کے رہنے والے تھے, لکھنؤ میں رہتے تھے. ہر فرقان رسالہ نکلتا ہے, انہوں نے جو اس کو جاری کیا تھا اور آج تک چالو ہے. مولانا ابو الحسن صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں مل کر کے دعوت تبلیغ کا کام بھی کیا ہے. لکھنؤ میں رکشہ سے گر گئے تھے مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ, اور یہ پیر جو ہے ٹوٹ گیا تھا. 10 سال تک جو ہے گھر پر رہے, چارپائی پر. تو علماء کرام کا ایک وفد, ایک بڑا مجمع ان کی عیادت کے لیے گیا. تو مولانا نے ان کے سامنے ایک حدیث پڑھی, پھر حدیث کا ترجمہ کیا. چھوٹی سی حدیث تھی. حدیث کا ترجمہ یہ تھا, زمانے میں تمہارے رب کی طرف سے ربانی لہریں چلا کرتی ہے. زمانے میں تمہارے رب کی طرف سے ربانی لہریں چلا کرتی ہے. جب کوئی ربانی لہر چلے تو اپنے آپ کو پیش کر دو. پھر مولانا نے کہا کہ دیکھو بھائی, میں نے کتابیں سمجھ کر پڑھی ہے اور سمجھ کر میں نے کتابیں پڑھائی ہے. بہت ساری کتابیں میں نے لکھی ہے. آپ کی مشہور کتاب معارف الحدیث ہر گھر میں رکھنے کے قابل ہے. اور بہت ساری تنظیمیں میں نے بنائی ہے جو آج تک چل رہی ہے. اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں مل کر کے میں نے دعوت تبلیغ کا کام کیا ہے. میں ان سب کی روشنی میں کہتا ہوں کہ آج کے زمانے میں یہ دعوت تبلیغ کی جو محنت ہے یہ ربانی لہر ہے. اپنے آپ کو پیش کر دو. بہت بڑے اللہ والے کہہ رہے ہیں یہ ربانی لہر ہے, اپنے آپ کو پیش کر دو, اللہ کام لیں. اب دیکھو جتنے علماء کرام لگے ہوئے ہیں اور پیش ہے آگے کام کو لے کر, اللہ ان سے کام لے رہے ہیں. دیکھو مولانا فرید صاحب کو دیکھ لو, مولانا احمد حسین صاحب کو دیکھ لو, ہمارے مولانا اسماعیل صاحب, مولانا ابراہیم صاحب, مولانا احمد لاڑ صاحب. ایسے کھلے تو نمونہ کے طور پر بتایا. ایسے جتنے علماء ہیں کام میں لگے ہوئے ہیں, اللہ ان سے کام لے رہے ہیں. نیت کرو, انشاءاللہ موت تک اس کام کو کریں گے. نیت کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے, بہت بڑا دخل ہے اس میں. آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب دنیا میں اتارا تو ہرن کا ایک ٹولہ, ہرن شکاری جانور ہے, ہرن کا ایک ٹولہ آدم علیہ السلام کو سلام کہنے کے لیے آیا کہ ایک نبی دنیا میں آئے ہیں, لاؤ ان کو سلامی پیش کرے. پہلے جانور بولتے تھے, انہوں نے آ کر کے آدم علیہ السلام کو سلام کہا. آدم علیہ السلام نے شفقت کے طور پر ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا.
تو اس ہاتھ پھیرنے کی برکت سے ہرن کے ناف میں خوشبو پیدا ہو گئی. یہ مشک کی طرح جو بنتا ہے ہرن کے ناف میں سے دانے جیسا نکلتا ہے اور اس کا مشک کی طرح بنتا ہے، بہت قیمتی. اب یہ ہرن دوسرے ہرنوں میں گئے تو خوشبو پھیلی ہوئی تھی، تو دوسرے ہرن کہنے لگے خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو پہلے والے ہرنوں نے کہا کہ ایک نبی دنیا میں آئے ہیں، ہم ان کو سلام کہنے کے لیے گئے تھے، انہوں نے ہماری پشت پر ہاتھ پھیرا تو اس ہاتھ پھیرنے کی برکت سے ہمارے ناف میں خوشبو پیدا ہو گئی. تو دوسرے ہرنوں نے سوچا کہ چلو بھئی اپنے بھی سلام پیش کرنے کے لیے جاوے. دوسرے ہرن بھی آئے، انہوں نے بھی سلام کہا. آدم علیہ السلام نے ان کی پشت پر بھی ہاتھ پھیرا لیکن خوشبو پیدا نہیں ہوئی. جب پہلے والے ہرنوں میں آئے کہنے لگے کیا بات ہے، تمہارے اندر خوشبو پیدا ہوئی، ہمارے اندر خوشبو پیدا نہیں ہوئی، حالانکہ ہاتھ تو دونوں پہ پھیرا ہے. تو پہلے والے ہرن کیا کہتے ہیں؟ نیت کا فرق ہے. ہماری نیت خالی سلام کہنے کی تھی، ہماری نیت خالی سلام کہنے کی تھی اور تمہاری نیت جو ہے خوشبو پیدا کرانے کی تھی. نیت کا تھوڑا فرق پڑ گیا تو وہ دولت نہیں ملی. دل سے سچی نیت کرے کہ ہم جہاں بھی رہیں گے اس کام کو اپنا کام بنا کر کے جو ہے کریں گے. اصل کام آدمی کو چین نہ پڑے، رکشہ میں جا رہے ہو، جیپ میں جا رہے ہو، بس میں جا رہے ہو، ہوائی جہاز میں جا رہے ہو، جہاں موقع ملے اپنی بات شروع کر دے. یہ ہمارا اصل کام ہے. اگر ہم نے دعوت نہیں دی تو دیکھو پوری دنیا میں دعوت کا کام ہو رہا ہے. یہودی کام کر رہے ہیں، عیسائی کام کر رہے ہیں، مشرکین کام کر رہے ہیں اور ہم سے زیادہ کر رہے ہیں. اب خالی ایک میں نمونہ بتاؤں کہ پوری دنیا کے جتنے ملک ہے ان یہودی اور عیسائیوں کے نشانے پر ہے. ہر ملک کا ہر صوبہ، ہر صوبے کا ہر ضلع، ہر ضلع کی ہر تحصیل کا ہر گاؤں کا ایک ایک گھر اور ایک ایک گھر کا ایک ایک فرد ان کے نشانے پر ہے. ایسی محنت کر رہے ہیں وہ لوگ. مثال کے طور پہ موبائل، اب دیکھو انہوں نے ایسی محنت کی ہر ملک میں، ہر صوبے میں، ہر ضلع میں، ہر تحصیل میں، ہر گاؤں میں، ایک ایک گھر میں ایک ایک فرد کے بعد اس کو پہنچایا کہ نہیں پہنچایا بھائی؟ ہم سب ان کے نشانے پر ہیں. پوری دنیا میں دعوت کا کام ہو رہا ہے. عیسائی محنت کر رہے ہیں، یہودی محنت کر رہے ہیں، مشرکین محنت کر رہے ہیں، ہماری بھی محنت ہو رہی ہے دعوت تبلیغ کی. ہماری محنت چونٹی کی جال سے ہو رہی ہے اور ان کی محنت تیز رفتار گاڑیوں کی طرح سے ہو رہی ہے. لیکن ان کی محنت چلے گی نہیں، ہماری چلے گی. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ تعالیٰ دین حق کو تمام باطن ادیان کے اوپر غالب کر کے بتائیں گے چاہے مشرکین اس کو ناپسند کرتے ہو. اللہ بتائیں گے. کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنا کام کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو غالب کر کے بتائیں گے. نیت کرو انشاءاللہ موت تک کریں گے. بس اللہ نے عجیب کام دیا ہے. یہ دعوت تبلیغ کا جو کام دیا ہے یہ تو ہمارے اوپر اس کی حقیقت کھلی نہیں ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ نے جو کام میرے دل کے اوپر کھولا ہے اس کا 100واں حصہ میں سمجھا ہوں، 100واں حصہ، اور میں جو سمجھا ہوں اس میں سے 100ویں حصے پر آج عمل ہو رہا ہے. 100ویں حصے کو میں سمجھا سکا ہوں اور میں جو سمجھا سکا ہوں اس میں سے 100ویں حصے پر آج عمل ہو رہا ہے. امت اگر اس کام کو اپنا کام بنائے گی تو اللہ پہلے کے دور کو لا کر کے کھڑا کر دے. اور اگر اس کو کھیل کود بنایا تو جو بیماریاں، جو پریشانیاں سالوں اور برسوں میں آنے والی ہوگی
وہ مہینوں میں ہفتوں میں آ کر کھڑی ہو جائے. دیکھو آج کیسی کیسی پریشانی آ گئی. روزانہ سورج نکلتا ہے نئی پریشانی سامنے آتی. اللہ نے ناممکن کو ممکن بنانے والا کام اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں دے دیا ہے. فرق اتنا ہے کہ ہم نبی نہیں ہے، کام وہی ہے، اللہ کی مددیں بھی وہی ہے. مولانا محمد عمر صاحب بمبئی میں جب امامت کراتے تھے ان کو ٹی بی کی بیماری ہو گئی، اور اس زمانے میں ٹی بی کی بیماری ایسی تھی جیسے آج کینسر کی بیماری. بمبئی ڈاکٹر نے بہت علاج کیا، آخر میں اس نے کہا کہ تمہارا کوئی علاج نہیں ہے، اب جتنے دن نکلے غنیمت سمجھو. مولانا نے گھر والوں سے مشورہ کیا کہ ظاہر کے اعتبار سے میری موت کا وقت آ گیا ہے تو میں گھر پر کیوں مروں، اللہ کے راستے میں جا کے مروں. تو 1 سال کی جماعت میں نکل گئے، اور وہ بھی باہر ملک. اور پہلے جو جماعتیں جاتی تھی ان کو تاکید کی جاتی تھی کہ جتنے ملکوں کا سفر کر سکو کر کے آؤ، تاکہ سارے ملکوں کے حالات معلوم ہو جائے. تو مولانا محمد عمر صاحب 15 ملکوں کا سفر کر کے آئے پانی کے جہاز سے. اس زمانے میں 15 ملکوں کا سفر کر کے آئے. جب سفر کر کے آئے تو بغیر علاج کے ٹی بی کی بیماری ختم. کوئی علاج نہیں کرایا مولانا نے. جماعت میں جانے کے بعد بمبئی آنے کے بعد تحقیق کی تو جو ڈاکٹر یوں کہتا تھا کہ تمہارا علاج نہیں ہے وہ ڈاکٹر مر گیا تھا، اور اللہ نے مولانا کو تندرستی دے دی. پھر نظام الدین پہنچایا اور پوری دنیا میں اللہ نے جو ان سے کام لیا کئی سال تک. یہ ہے ناممکن کو ممکن بنانے والا کام. سورت میں ایک ابراہیم بھائی تھے سائیکل والے، وہاں کے ذمہ دار. ایک مرتبہ بیمار ہوئے، ہسپتال میں داخل کیا، ڈاکٹر نے بہت علاج کیا، رشتہ داروں کو بلا کر کے کہا کہ اب ان کا کوئی علاج نہیں ہے، ان کو گھر لے جاؤ اور 1 گھنٹے کے اندر اندر ان کا انتقال ہو جائے گا. آثار سے کہتے ہیں تو رکشہ میں بٹھا کر کے ان کو گھر لے جا رہے تھے. ان کے محلے کی مسجد آئی تو ابراہیم بھائی نے کہا کہ بھائی مجھے مسجد میں لے جاؤ. رشتہ داروں نے کہا نہیں پہلے آپ گھر چلو. ڈاکٹر نے رشتہ داروں کو بتایا تھا، ان کو نہیں بتایا تھا. انہوں نے بہت ضد کی کہ نہیں مجھے مسجد میں لے جاؤ. تو بازو پکڑ کر کے ان کو مسجد میں لے گئے اور ٹیک لگا کر کے ان کو بٹھایا. جماعت آئی ہوئی تھی، بات چل رہی تھی. انہوں نے پورا بیان سنا. تشکیل ہوئی بیرون کی جماعت کی، جماعت بنی. کوئی لے جانے والا نہیں تھا. تو ابراہیم بھائی پیچھے بیٹھے کیا کہہ رہا ہے، کوئی 4 مہینے کی جماعت میں لے جاؤں گا. اور ڈاکٹر نے کیا کہا تھا، 1 گھنٹے میں ان کا انتقال ہو جائے گا. جماعت کے ساتھ ان کو جوڑا، بمبئی روانہ کیا. ان کی کاروائی ہو کر کے جماعت روانہ بھی ہو گئی. 4 مہینے پورے کر کے آئے. کئی سال تک جو ہے دعوت کا کام کیا اور مدینہ منورہ میں انتقال ہوا. جنت البقیع میں دفن ہوئے. ناممکن کو ممکن بنانے والا کام کہ نہیں ہو سکتا، اللہ اس کو دعوت کی برکت سے کر کے بتاتے ہیں. انہونی کو ہونی. مولانا عثمان صاحب نے ایک مرتبہ قصہ سنایا. مولانا عثمان صاحب ملا نے ایک جگہ پر جماعت گئی، وہاں محراب کے پاس اس پورے محلے کی لسٹ پڑی ہوئی تھی، ان کے موبائل نمبر، ان کا وقت کب لگتا ہے وہ لکھا ہوا، وقت لگا کہ نہیں لگا وہاں رائٹ کیا ہوا. تو جماعت کے ساتھیوں نے برابر دیکھا اس کو. ایک ساتھی کا وقت باقی تھا تو وہاں کی مسجد والے جماعت کے ساتھیوں کو کہا کہ بھائی دیکھو اس ساتھی کا وقت باقی ہے. تو وہاں کے ساتھیوں نے فون کیا تو اس ساتھی نے یوں کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے کہ میرا وقت ہو گیا ہے، لیکن میری بیوی بیمار ہے اور اتنی بیمار ہے کہ میں چھوڑ کر کے جا نہیں سکتا، اور دوسرا کوئی رشتہ دار ہے نہیں کہ ان کے پاس چھوڑ کر کے جاؤ.
باہر ملکوں میں آپ جا کر دیکھو، مثال کے طور ہم لوگ آسٹریلیا گئے تھے، 5-5 کلومیٹر 10-10 کلومیٹر ایک ایک گھر. اب وہاں کوئی رشتے دار ہی نہیں ہے، آس پاس میں سب جو ہے غیر لوگ رہتے ہیں. تو وہاں کے مسجد و جماعت کے 2-3 ساتھی اور مسجد کے جماعت کے ساتھی سیدھے اس کے گھر گئے اور اس کو ایک طرف لے کر کے بیٹھے، اس کا ذہن بنانا شروع کیا. دعوت کا ساتھی تھا، بیوی کا بھی وقت لگا ہوا تھا، تھوڑی بات کی تیار ہو گیا. بیوی کو بیمار چھوڑ کر، اور بیوی کیا بیمار تھی معلوم ہے؟ ولادت کے وقت تھوڑی تکلیف ہو گئی تھی تو ہاتھ ایسے ہو گئے تھے، مڑ گئے تھے، اور پیر بھی مڑ گئے تھے. ہاتھوں سے کوئی کام کر سکتی نہیں، پیروں سے چل نہیں سکتی، اور چھوٹا بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ. یہ آدمی جو گھر کا تھا مرد، یہ بچے کو دودھ گرم کر کے پلاتا تھا اور کھانا تیار لا کر کے بیوی کو بھی کھلاتا تھا، خود کھاتا تھا. یعنی گھر کا سارا کام وہی کر رہا تھا اور اس کی تشکیل ہو رہی. تیار ہو گیا. اب اس نے سوچا کہ بیوی کو کیسے کہو. آہستہ آہستہ جا کر کے اس نے بیوی سے کہا کہ ساتھی آئے ہیں، میری تشکیل کر رہے ہیں، میرا وقت ہو گیا ہے، مجھے جانا چاہیے، لیکن تمہاری بیماری ہے، کیسے چھوڑ کر کے جاؤ. بیوی کا جان بنا ہوا تو اس نے کہا جاؤ اللہ کے بھروسے پر. تیار ہو گیا، بستر باندھا اور آ کر کے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا، بیوی سے مصافحہ لیا. آخری آنکھوں میں تھوڑے تھوڑے آنسو تھے اور اس نے اب جانے کے لیے چہرہ دروازے کی طرف پھیر لیا. جیسے دروازے کی طرف چہرہ پھیرا، اب عورت کا دل کمزور ہوتا ہے تو دل کے اندر خالی اتنا آیا کہ میرا شوہر ایک سہارا تھا گھر میں، وہ بھی آج گیا. اتنا دل میں آیا اور کپ کپی چالو ہو گئی، بدن میں لرزہ چالو ہو گیا. کپ کپی ہوتے ہوتے ہاتھ سیدھے ہو گئے اور پیر سیدھے ہو گئے. ابھی تو دروازے سے باہر بھی نہیں گیا، خالی اس نے چہرہ دروازے کی طرف پھیرا ہے جانے کے لیے. اس کے ہاتھ بھی سیدھے ہو گئے، پیر بھی سیدھے ہو گئے اور یہ تو نکل گیا. اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میری بیوی بیمار ہے، ہاتھ اس کے مڑے ہوئے ہیں، پیر مڑے ہوئے ہیں، بچے کا کیا حال ہوگا. ہو سکتا ہے کہ ہفتے کے بعد بچے کے مرنے کی خبر آوے، بیوی کے مرنے کی خبر آوے. چلے میں چلا گیا، چلہ لگا کر کے آیا. اب اس نے چلے میں کیسی کیسی دعائیں مانگی ہوگی بھائی، ایسا گڑ گڑایا ہوگا. اس کو کارگزاری سنانی تھی. مرکز کے ساتھیوں نے کہا کارگزاری بعد میں سنانا، پہلے گھر پر جا کر گیا. گھر گیا، کنڈی کھٹکھٹائی تو بیوی چل کر کے آئی دروازے پر. دروازہ کھولا، اس کی تو آنکھیں پھٹ گئی کہ بیمار چھوڑ کے گیا تھا اور یہ چل کر کے کیسے آئی. بیوی نے وہاں سے اشارہ کیا 4 مہینے پورے کر کے آؤ، وہیں سے لوٹ گئی. اللہ کی مدد دیکھو، ناممکن کو ممکن بنانے والا کام. مولانا محمد عمر صاحب ایک مرتبہ نظام الدین میں بیان کر رہے تھے. صبح فجر کی مجلس آپ کی رہتی تھی، ہمیشہ آپ کی حاضری میں 2.5 پونے 3 گھنٹے 3 گھنٹے تک مولانا دیکھا. اور بھی بہت سارے ساتھیوں نے بیان سنا ہوگا، مولانا کا بیان نظام الدین میں ہے. اس وقت موبائل نہیں تھے، وہ دکانوں پر جو ہے وہ ٹیلی فون گھمانے والا. وہاں فون آیا بمبئی سے، مولانا کے گھر والے بمبئی تھے. وہاں سے فون آیا کہ آپ کی بیوی بیمار ہے، بہت مطلب کہ بیمار ہے، سیریس ہے. تو نظام الدین میں آپ کو جو مشورے سے جو کام ملا ہے اس کو پورا کر کے آپ ہوائی جہاز سے آ کر کے خالی ملاقات کر کے چلے جاؤ. تو وہ ساتھی نے جا کر کے چالو بیان میں مولانا کے کان میں کہا کہ بمبئی سے یہ فون آیا ہے. مولانا نے جو ہے بیان پورا کیا. اس کے بعد حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے مشورے کے لیے کہ حضرت بمبئی سے یہ فون آیا ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ کے ذمے جو کام ہو اس کو پورا کر کے ہوائی جہاز سے آپ آؤ اور خالی ملاقات کر کے چلے جاؤ. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑا اپنا سر جھکایا، سوچا اور کہا کہ مولی عمر جاؤ اپنا کام کرو. یعنی جانے کی اجازت نہیں تھی.
مولانا نہیں گئے. تو دیکھو مولانا محمد عمر صاحب کے دنیا سے جائے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ 24 سال ہو گئے. 1997 میں انتقال ہوا تھا. آخری اجتماع 58 میں تھا. اور ان کے گھر والے ابھی تک زندہ ہے. مولانا محمد عمر صاحب کے گھر والے ابھی تک زندہ ہے. اور مولانا تو دنیا سے چلے بھی گئے. ناممکن کو ممکن بنانے والا کام. ایک رسالہ آپ نے دیکھا ہوگا آپ حضرات نے، نہ دیکھا ہو تو اس کو خرید کر کے اس کو غور سے پڑھنا. ایک تبلیغی جماعت کی کارگزاری، اس رسالے کا نام ہے. چھوٹا سا رسالہ ہے. ایک تبلیغی جماعت کی کارگزاری. سن 1949 میں حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے نظام الدین میں 3 دن تک بڑے جوشیلے بیان کیے. اللہ نے ایک ملکہ دیا تھا، بات بھی ایسی کرتے تھے، پورے مجمع کو جمع دیتے تھے. بہت جوشیلے بیان کیے. اور تشکیل کیا ہوتی تھی معلوم ہے؟ 3 دن، چلہ، 4 مہینہ، سال، وہ نہیں، پوری زندگی بھی نہیں. تشکیل یہ ہوتی تھی کہ بھائی مرنے کے لیے کون تیار ہے؟ مرنے کے لیے کون تیار ہے؟ تیسرے دن 22 آدمی کھڑے ہوئے. ان 22 آدمیوں کی 2 جماعتیں بنائی، 11 آدمیوں کی. ان کو پنجاب کے علاقے میں بھیجا. جب ملک کا اس کے ٹکڑے ہوئے تو پنجاب میں لوگوں نے چوٹیاں رکھ لی تھی. مسلمانوں نے دھوتیاں پہن لی تھی، نام بدل دیے تھے. مسجدوں میں بیل بھینسے سکھوں نے باندھنا شروع کر دیا تھا. اس کے اوپر قبضہ کر لیا انہوں نے. ایسے علاقے میں بھیجا کہ جاؤ وہاں جا کر کے محنت کرو. 4 مہینے کے لیے بھیجا. جن ذمہ داروں کے نام دیے تھے ان ذمہ داروں کی ملاقات کی، وہ بھی گھبرانے لگے کہ یہاں کیوں آئے ہم کو مروانے کے لیے. انہوں نے اللہ کے بھروسے پر کام شروع کیا. تو حکومت نے ملٹری والوں کو لگایا کہ بھئی ان کو جو ہے ختم کرو. ایک جگہ پر نماز پڑھ رہے تھے، چالو نماز میں ان کے اوپر خون ہو گئے. پوری مسجد خون ہو گئی. ایک ساتھی بھی مرا نہیں. تعجب میں ہے کہ اتنی جو ہے پاورفل گولیاں چلائی ان کے اوپر اور ایک ساتھی بھی نہیں مرا. پھر ایک جو ہے ایک کوٹری تھی اور اس کے چاروں طرف مطلب دیوار تھی. اس ایک کنواں تھا، اتنا بدبودار کنواں تھا، تھوڑی دیر کے لیے بھی وہاں کسی کو رکھو اس کی بدبو کی وجہ سے مر جاوے. 3 دن تک وہاں ان کو بند کیا. 3 دن کے بعد جب وہاں جو ہے گیٹ کھولا، صحیح سالم بیٹھے ہوئے. اب وہ ملٹری والے پریشان، یہ لوگ مرتے کیوں نہیں ہیں؟ دیکھو اللہ کی مدد. پھر ایک جگہ سہارنپور کے قریب تاجو والی جگہ ہے، پنجاب کی بارڈر لگتی ہے، ہماچل کی بارڈر لگتی ہے، یو پی کی بارڈر لگتی ہے. وہاں پر میں خود 2-3 مرتبہ وہاں گیا ہوں. اس پل کو بھی دیکھا ہے، اس میں بہت سارے ساتھیوں نے بھی دیکھا ہوگا. جمنا ندی کے اوپر وہ پل ہے، تاجو والی جگہ، بہت لمبا پل. تو وہاں اس پل کے اوپر چڑھ کر کے وہ دوسری بستی میں جا رہے تھے جماعت والے. تو ملٹری والے اس طرف سے آئے اور اس طرف سے آئے. جماعت کے ساتھیوں کو پل کے اوپر روکا، سب کے کپڑے اتروائے اور ایک ایک کو وہاں سے پکڑ کر کے ندی میں ڈالا. پوری جمنا چل رہی تھی پل، اور اس کا ایک آواز بھی تھی، شور بھی تھا. جس کو ڈالتے تھے اندر وہ فوراً بے ہوش ہو جاتا تھا اور پانی جو ہے بہا کر کے لے جاتا تھا. سامنے ایک ببول کا درخت تھا، پانی میں گرا ہوا تھا، وہاں جا کر کے پھنستے تھے. آخر میں جو ساتھی تھا اس کو جب اٹھایا تو اس نے ایک ہاتھ مار دیا تو ایک تھیلا ہاتھ میں آ گیا. اس میں کچھ کپڑے تھے، کچھ چادریں تھی، وہ بھی جا کر کے ببول سے وہاں پھنس گیا.
تو آس پاس میں جو کھیتی کرنے والے تھے انہوں نے سانپ کو نکالا، کھیلا کھولا تو کچھ کپڑے چادریں وغیرہ تھی، اپنا سطح ڈھانکا۔ جمعہ کا دن تھا تو قریب کی بستی میں جمعہ پڑھنے کے لیے گئے، سب میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بستی والوں نے فون کیا، وہ ملٹری والے پھر آ گئے، دیکھا کہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، تعجب ہے کہ لوگ مرتے کیوں نہیں۔ اللہ نے ان کے دل میں ہدایت اتاری، انہوں نے کہا کہ ہم کو کلمہ پڑھاؤ۔ بستی والے گھبرا گئے، بستی والوں نے نہیں پڑھایا، جماعت کے ساتھیوں سے کہا کہ انہوں نے ان سب ملٹری والوں کو کلمہ پڑھایا۔ انہوں نے کہا کہ آج سے تم معمول ہو، جہاں پھرنا ہو وہاں پھرو اور جو کام کرنا ہو کرو۔ 4 مہینے کے لیے بھیجا تھا، 5 مہینے پورے کر کے آئے۔ ناممکن کو ممکن بنانے والا کام۔ یہ رسالہ آپ دیکھنا، یہ میں نے تو بہت مختصر بتایا ہے، وہاں تفصیل سے قصہ لکھا ہوا ہے۔ ایک تبلیغی جماعت کی کارگزاری، پہلے تو 3 روپے ملتا تھا، ابھی 10-15 روپے ملتا ہوگا، ہمارا یقین بھی مضبوط بنے گا۔ آج بھی جماعتیں جاتی ہے، ناممکن کو ممکن بنانے والے کام ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ابھی ہماری جماعت گئی تھی 17 میں آسٹریلیا، ابھی کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا کہ اللہ جو آسٹریلیا لے جائے گی۔ 12 گھنٹے ہوائی جہاز کا سفر، وہ بھی حیدرآباد سے۔ وہاں مسلمان بہت ہے، جس طرح مکہ مدینہ میں پوری دنیا کے مسلمان جاتے ہیں عمرے کے لیے، حج کے لیے، تو یہاں دنیا کمانے کے لیے آتے ہیں پوری دنیا کے مسلمان۔ انڈیا کے ہزاروں لاکھوں مسلمان وہاں پر ہے، پڑوس ملک کے ہے، بنگلہ دیش کے ہے، ہر ملک کے مسلمان وہاں پر ہے۔ تو پاکستان کے ایک بھائی تھے، عبدالرشید نام تھا، ہمارے پاس آتے تھے اور کچھ کارگزاریاں سناتے تھے۔ ایک بھائی کی کارگزاری سنائی کہ ایک آدمی قرضے میں ڈوبا ہوا تھا، بہت قرضہ تھا، اور کئی بینکوں میں سے وہاں سے بھی پیسے لیے تھے، لون لی تھی، وہ بھی قرضے میں ڈوبا ہوا۔ جماعت جب اس کے پاس جاتی تو غصے ہو جاتا کہ یار تم لوگ سمجھتے نہیں ہو، میں اتنا قرضے میں ڈوبا ہوا ہوں، اتنا پریشان ہو، اور تم کہتے ہو نکلو نکلو، کیسے نکلو؟ ایک جماعت جا کے آوے تو ہفتے کے بعد پھر دوسری جماعت جائے، پھر غصے ہو جاوے۔ بس ایک مرتبہ قبولیت کی گھڑی تھی، جماعت والوں پر بھی غصے ہو گیا، گھر جا کر بیوی پر بھی غصے ہو گیا کہ جماعت والے سمجھتے نہیں، بس آتے رہے کہ نکلو نکلو، تو خود بتا کیسے جاؤ؟ تو بیوی نے تھوڑی ہمت دلائی کہ جاؤ، اللہ کی مدد آئے گی۔ کہا کیسے جاؤ، پیسے تو ہے نہیں۔ تو بیوی نے تھوڑے پیسے جمع کیے تھے، 500 وہاں کے $500 اپنے 50 روپے، وہاں کا $1 آسٹریلین ڈالر۔ تو بیوی نے $500 دیے کہ لو یہ لو اور جماعت میں جاؤ۔ اس طرح باندھا اور بس میں بیٹھ کر کے مرکز پر جا رہا تھا۔ یہ حقیقی قصہ سنا رہا ہوں۔ ایسے بیٹھا ہوا تھا بس میں، کسی نے جیب کاٹ دیا تو $500 بھی گئے، اور وہ جو کاغذات وغیرہ آئی ڈی وغیرہ جو تھی نا وہ صاحب گئی۔ اب جس نے جیب کاٹا تھا اس نے تھوڑے دور جا کر دیکھا تو $500 تو موڈ میں آ گیا، چلو آج گھومنے جائیں گے، پھرنے جائیں گے، کھائیں گے، مزہ کریں گے۔ تو میلے میں گیا گھومنے کے لیے، وہ جیب کترا، وہاں کسی نے بم ڈالا ہوگا تو بہت سارے لوگ مر گئے، اس میں جیب کاٹنے والا بھی مر گیا۔ اس کا پورا چہرہ جو ہے جل گیا تھا، چہرہ پہچان میں آتا نہیں تھا۔ حکومت نے $2 لاکھ پاس کیے کہ جو لوگ مر گئے ہیں ان کے رشتہ داروں کو $2 لاکھ دینے کے۔ سمجھ آئے بھائی؟ اب ملٹری والے جو ہے سب کی لاشیں تحقیق کر کر کے گھر پہنچاتے تھے اور $2 لاکھ کا چیک دیتے تھے۔ اب یہ جیب کترا جو تھا اس کا چہرہ تو پہچان میں آتا نہیں تھا، اس کے جیب میں سے $500 نکلے اور آئی ڈی نکلی۔ کس کی تھی معلوم ہے؟ وہ جماعت میں گیا تھا اس کی۔ اب اس کی لاش کو اٹھا کر کے کہاں پہنچا ہے؟ اس کے گھر، کہ بھئی تمہارا چاہے لڑکا ہو، تمہارے بھائی ہو یا شوہر ہو، کہ وہاں میلے میں مر گئے تھے اور حکومت نے $2 لاکھ دیا ہے۔ ابھی تو مرکز پر بھی نہیں پہنچا اور اب دیکھو اللہ کی مدد آ گئی۔
گھر والے روئے دھوئے، رشتے دار جمع ہوئے، بستی والے جمع ہوئے، یار بڑا اچھا آدمی تھا یہ تو، میں 20 مانگتا تھا چلو معاف، وہ کیا کہا میں 40 مانگتا تھا معاف، سارا قرضہ وہاں صاف ہو گیا، اور نہلا دھلا کر کے تو اس کو دفن کر دیا۔ اب یہاں بس میں کیا ہوا، تو ایسا بیٹھا ہوا تھا، اس کو تو معلوم ہی نہیں جیب کٹ گیا ہے۔ کنڈکٹر آیا کہ لاؤ بھائی ٹکٹ کے پیسے، جیب میں ہاتھ ڈالا تو ہاتھ باہر نکل گیا، کہا کنڈکٹر صاحب دیکھو کسی نے میرا جیب کاٹ دیا۔ کنڈکٹر کو رحم آیا تو بغیر پیسوں کے مرکز کے پاس اس کو اتار دیا، وہاں جا کر کے ذمہ داروں سے بات کی کہ میں ایسا تھا، جماعت آتی تھی غصے ہو جاتا تھا، بیوی نے ہمت دلائی، $500 لے کے نکلا تھا جماعت میں اور میرا جیب کٹ گیا۔ تو ذمہ داروں نے کہا کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، ہم قرض حسنہ دیتے ہیں، تو چلہ پورا کر لے، آنے کے بعد پھر جو ہے بندوبست ہو جائے تو لوٹا دینا۔ چلے میں گیا تو اپنے ساتھیوں کے سامنے، کبھی موقع ملا ہوگا تو ساتھیوں کے سامنے قصہ بیان کیا کہ میں ایسا تھا۔ تو جماعت کے ساتھیوں نے کہا بھائی ایک کام کر، تھوڑے تھوڑے پیسے ہم دیتے ہیں، 4 مہینے پورے کر لے۔ تو اس نے 4 مہینے پورے کیے۔ 4 مہینے پورے کرنے کے بعد جب گھر گیا تو گھر والے جو ہے ان کی تو آنکھیں نکل گئی، ڈر گئے کہ تو مر گئے تم کیسے آ گئے؟ کہا کہ تم تو مر گئے تھے۔ ارے کہاں مر گیا تھا، تم نے $500 لے کے جماعت میں بھیجا تھا، میرا جیب کٹ گیا، یہ ہوا، یہ پریشان ہوا، پورا قصہ سنایا۔ تب گھر والوں کو اطمینان ہوا کہ ہمارے شوہر تو زندہ ہے، کسی اور کو دفن کر دیا ہے، سارا قرضہ صاف منٹوں میں۔ اور اللہ کی مدد یقینی ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ مولانا عبدالرحمن صاحب جو ہے نا، ملاقات ہوئی ہوگی، ہریاسنا والے جو کاکوسی میں کہتے ہیں، وہ تو یوں کہتے ہیں کہ قرآن کی کھلی آیت ہے یہ، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اگر یقین نہیں آتا ہے تو ہمارا ایمان کمزور ہے، ہم لوگ منافق ہیں۔ قرآن کی کھلی آیت کہ دین کا کام کرو اور اللہ ضائع کر دے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ مولانا محمد عمر صاحب بمبئی میں جب امامت کراتے تھے 75 روپیہ تنخواہ تھی، کتنے بھائی؟ 100 میں 25 روپے کم۔ ایک جماعت آئی، میوات کے ساتھی تھے، کچھ یو پی کے ساتھی تھے، وہاں بیان ہوا، تشکیل ہوئی۔ مولانا محمد عمر صاحب 4 مہینے کے لیے تیار ہوئے۔ گھر والے سب منع کر رہے تھے کہ مت جاؤ۔ مولانا کے بڑے بھائی تھے، انہوں نے ہمت دلائی کہ جاؤ اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ مولانا نے بستر باندھا اور جماعت والوں کے ساتھ میں ہو گئے، بمبئی اسٹیشن پہنچ گئے۔ دیکھو اب بات ختم ہو رہی ہے بھائی، جماعت کی واپسی تھی تو مولانا نے سوچا کہ جماعت والوں کے ساتھ میں نظام الدین جاؤں گا اور حضرت جی مولانا عیسو رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے سے 4 مہینے لگاؤں گا۔ بمبئی اسٹیشن پر جب پہنچے تو سارے رشتے دار وہاں پر آ گئے لینے کے لیے کہ مولانا کو سمجھا بجھا کے گھر واپس لے جاؤ۔ اب مولانا تعجب میں پڑ گئے، کیا کرو، گھر جاؤ یا جماعت میں جاؤ، گھر جاؤ یا جماعت میں جاؤ۔ اس جماعت میں ایک اللہ والے تھے، مولانا محمد عمر صاحب کا ہاتھ پکڑا اور پلیٹ فارم پر ایک طرف لے گئے اور کان میں 4 جملے گئے۔ دیکھو یہ خالی 4 جملے سمجھنا اور یاد بھی رکھنا۔ پہلا جملہ یوں کہا کہ مولانا تم سوچ رہے ہو 4 مہینے جاؤ گے اجڑ جاؤ گے، اللہ تمہیں چمکائے گا۔ پہلا جملہ، اللہ تمہیں چمکائے گا یعنی عزت دے گا۔ دوسرا جملہ یوں کہا کہ اللہ تمہارے گھر کو چمکائے گا۔ تیسرا جملہ یوں کہا اللہ تمہارے خاندان کو چمکائے گا۔ اور چوتھا جملہ یوں کہا اللہ تمہارے علاقے کو چمکائے گا۔ مولانا کی ہمت بڑھ گئی، بستر لے کر کے جو ہے ریل میں رکھا اور سوار ہو گئے، کسی کی سنی نہیں۔ میں نے اپنے کانوں سے کئی مرتبہ سنا، اس میں سے بہت سارے حضرات نے سنا ہوگا۔ مولانا بیانوں میں فرماتے تھے کہ بھائی میں 4 مہینے نکلا تھا، ابھی تک میرے 4 مہینے پورے نہیں ہوئے۔
اور دعا کرتا ہو کہ موت تک پورے نہ ہو. اللہ نے حقیقت کھول دی. اب یہ 4 جملے سمجھو. پہلا جملہ کیا کہا تھا؟ اللہ تمہیں چمکائے گا. مولانا محمد عمر صاحب کے باہر ملکوں کے جو سفر ہوئے، 81 سفر ہوئے، 81. ہمارے سفر کی طرح سے نہیں. جیسے ہماری جماعت گئی کینیا تو 4 مہینے وہاں پورے کر کے واپس آ جاؤ. لیکن مولانا کا جو سفر ہوتا تھا وہ دورہ ہوتا تھا. دورہ، یہ جہاں سورج نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں فجی. یہاں 11:30 بجتے ہیں، وہاں سورج نکل جاتا ہے. تو اگر فجی جانا ہے تو ڈائریکٹ فجی نہیں، سری لنکا سے جو ہے سفر چالو ہوتا. سری لنکا، ملیشیا، انڈونیشیا، تھائی لینڈ، آسٹریلیا، پھر فجی، اور پھر آخر میں عمرہ کر کے پھر نظام الدین پہنچتے تھے. ایسے 81 سفر ہوئے. اللہ نے پوری دنیا میں گھمائے. باہر ملکوں کے 81 دورے ہوئے. اللہ نے 20 حج کرائے اور 100 سے زیادہ عمرے کرائے. تنخواہ کتنی تھی بھائی؟ 75 روپیہ. اللہ کے نام پر، اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دیا. اللہ نے پوری دنیا میں گھمایا اور برکت کے ساتھ بھی اتنا مال دیا، اتنا مال دیا کہ پورے ہندوستان میں خرچہ کرتے. کہیں پر بھی طوفان آ گیا، زلزلہ آ گیا، ہوا کا طوفان، سیلاب آ گیا، وہاں کے ذمہ داروں پر ہزاروں روپے بھیج دیتے تھے کہ بھئی اپنے اپنے علاقے میں اتنے جو ہے تقسیم کرنا. میرے ساتھ بھی ایک مرتبہ بھیجوائے تھے. یا کنڈلا میں طوفان آیا تھا ہوا کا. مولانا عبد الغنی صاحب جو احمد آباد میں تھے، ان کے اوپر کہ سیدھے احمد آباد جاؤ اور ان کے ہاتھ میں دینا کہ اس علاقے میں اتنے اتنے تقسیم کرنا. اللہ نے برکت کے ساتھ میں اتنا مال دیا. مولانا کے دیکھو ایک تو بات پوری ہو گئی، پوری دنیا میں اللہ نے چمکایا. 24 سال ہو گئے انتقال کے، ابھی لوگ پوری دنیا میں یاد کر رہے ہیں. دوسرا جملہ یہ تھا اللہ تمہارے گھر کو چمکائے گا. مولانا کا جو مکان ہے گٹھامن میں، اس مکان میں مولانا ایک دن بھی رہے نہیں ہے. اسی جگہ پر کچا مکان تھا، اس میں مولانا رہے تھے. بڑے بھائی نے توڑ کر کے نیا بنا دیا. اس دن سے مولانا نے رہنا چھوڑ دیا تھا. اجتماع میں آتے تھے، گاؤں میں مسجد میں آتے تھے، بیان کرتے وہاں سیدھے پھر نظام الدین چلے جاتے. آخری اجتماع گٹھامن میں تھا 1997 میں. تو مولانا نے اس وقت کہا کہ مجھے اپنا مکان بتاؤ کہاں پر ہے. میں ساتھ میں تھا، بازو پکڑ کر کے ان کے مکان میں گھمایا کہ یہ آپ کا مکان. یہاں سے جانے کے بعد 5ویں روز کو انتقال ہو گیا. اللہ نے مکان کو پوری دنیا والوں کے لیے چمکا دیا ہے. جتنی جماعتیں پالنپور آتی ہے، ہر جماعت یوں کہتی ہے کہ مولانا کے گاؤں کی طرف ہمارا رخ بنانا. کٹامر میں آنے کے بعد پھر کہتے ہیں مولانا کا مکان کدھر ہے. دیکھنے کے بعد دل میں خوش ہوتے ہیں، دیکھو ہم کتنے خوش نصیب، مولانا کے گاؤں میں آئے، ان کا مکان دیکھا، خوش ہوتے ہیں. پورے عالم کے لیے اللہ نے مکان کو چمکایا دعوت کی نسبت سے. تیسرا جملہ تھا اللہ تمہارے خاندان کو چمکائے گا. مولانا محمد عمر صاحب کے 5 لڑکے ہیں. مولانا انو صاحب بڑے، مولانا عمار صاحب، مولانا جو ہے شعیب صاحب، مولانا یوسف صاحب اور مولانا سلمان صاحب. 5 عالم ہیں اور 2 عالم کے ساتھ حافظ بھی ہے. مولانا انو صاحب کے گھر والے بھی حافظ ہے. اور یہ 5 لڑکوں کے جو لڑکے ہیں، یعنی مولانا محمد عمر صاحب کے پوتے، وہ بھی عالم، حافظ اور مفتی. پھر ان کے لڑکے یعنی مولانا کے پوتوں کے لڑکے، وہ بھی عالم، حافظ اور مفتی. کوئی غیر عالم نہیں ہے اور سب کھاتے پیتے. اللہ نے بہت مال دیا ہے. حج پر حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں اور جماعتوں بھی جاتے ہیں اور کئی سال تک یہ سلسلہ چلے گا. میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، دیکھو قرآن سے سمجھاؤ. سورہ کہف میں موسیٰ علیہ السلام کا، خضر علیہ السلام کا ایک قصہ ہے، ہم سب نے پڑھا ہے. اس میں سے ایک بات خالی، دونوں ایک گاؤں میں گئے، بھوکے تھے. گاؤں والوں سے کہا بھائی ایک وقت کی دعوت کرو. کسی نے دعوت نہیں کی. فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا،
ملانے سے انکار کر دیا. وہاں ایک دیوار گرنے کے قریب تھی تو خضر علیہ السلام نے دیوار کو سیدھا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام جلالی تھے, غصے ہو گئے کہ گاؤں والے اتنے گرے ہوئے, نبیوں کی دعوت نہیں کی تو محنت مزدوری لے لیتے دیوار سیدھی کرنے کی, تو ہم کھانے کا بندوبست کرتے. خضر علیہ السلام نے کہا لن تستطیع معی صبرا, کہ میرے ساتھ آپ رہ نہیں سکو گے. ھذا فراق بینی و بینک, آج سے میری تمہاری جدائی. اور جاتے جاتے سمجھتے جاؤ میں نے کیوں کیا تھا. تو اس دیوار کے متعلق یوں کہا, اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا مال جو ہے خزانہ گاڑا ہوا ہے. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا, خزانہ ہے, بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, یتیم ہے. اگر یہ دیوار گر جاتی مال ظاہر ہو جاتا, بستی والے جو ہے مال لے لیتے. میں نے دیوار کو سیدھا کر دیا تاکہ ان کا مال محفوظ رہے, بڑے ہو کر کے اپنا مال خود نکال لیں گے. آگے قرآن کیا کہتا ہے, وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, ان کے باپ نیک تھے, بچوں کے باپ. بعض مفسرین نے کہا کہ 7ویں پشتکیں ان کے دادا, ابا, دادا, پڑ دادا, اکڑ دادا, سکڑ دادا, 7ویں پشتکیں ان کے جو دادا تھے وہ نیک تھے. ان کی 7ویں نسل کی مال کی حفاظت کے لیے اللہ نے کس کو بھیجا, نبیوں کو بھیجا کہ جاؤ دیوار سیدھی کرو اور مال کی حفاظت کرو. مولانا محمد عمر صاحب نے جو پوری دنیا میں کام کیا ہے, تو کیا اللہ ان کی نسل کو, ان کی اولاد کو ضائع کر دیں گے؟ کئی سالوں تک یہ سلسلہ چلے گا, عالم, حافظ, مفتی, داعی, دینداری. یہ ہم بھی دین کا کام کریں گے, اللہ نسلوں تک ہمارا اور ہماری اولادوں کا خیال رکھیں گے, اللہ ضائع نہیں کریں گے. جس سطح کے اوپر ہے وہاں سے اوپر جائیں گے. آپ دیکھ لو جتنے کام کرنے والے ہیں نا سب اوپر گئے, کوئی نیچے نہیں گیا. نیت کرو انشاءاللہ موت تک اس کام کو کریں گے. بس اللہ نے نبی والا کام دیا ہے. فرق اتنا ہے کہ ہم نبی نہیں ہے, کام ہوئی ہے. اصل رہبر ہم لوگ ہیں. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ میواتیوں کی جماعت لے کے چل رہے تھے, اور ایک جگہ پر, بس بات ختم ہو گئی, ایک جگہ پر علماء کرام کا مجمع تھا, بہت بڑا مجمع. ایک میواتی کی بات طے کر دی, میواتی کا بیان طے کیا. اب میواتیوں میں جو ہے ماننے کا جذبہ ہے. میواتی کھڑا ہوا, کہا کہ بھائیو مجھے کائیں نہ ہوئے, مجھے تو ایک مثال آتی ہے. ایک باپ کے 2 بیٹے, ایک بڑا ایک چھوٹا. باپ نے بڑے بیٹے سے کہا بیٹے وہ سامنے جو مٹکا ہے پانی کا گھڑا وہ لے آؤ. تو بڑے بیٹے نے کچھ سنا نہیں, دھیان نہیں دیا. چھوٹا بیٹا کھیل رہا تھا, اس نے سوچا کہ ابا نے مٹکا منگوایا ہے, لاؤ میں لے آؤ. وہ مٹکا لینے گیا تو اس کی طاقت سے باہر تھا, مٹکا ہاتھ سے چھوٹ گیا اور پھٹ گیا. تو میواتی نے علماء سے کہا کہ بھائی اب باپ پکڑ کس کی کرے گا, بڑے کی, کہ میں نے تجھے کہا تھا مٹکا لانے کو, تو کیوں مٹکا نہیں لایا. میواتی نے علماء سے کہا کہ بھائی اصل تم لوگ ہو, ہم تو ٹوٹا پھوٹا کام کرتے ہیں, اس میں کچھ گڑبڑ ہو گئی, اللہ تمہاری پکڑ کرے گا. یوں کر کے بیٹھ گیا. اتنا بیان علماء کے لیے کافی تھا. اصل ذمہ داری ہماری ہے بھائی, اور عوام جو ساتھ دیتی ہے ان کا شکریہ ادا کرے کہ عوام ہمیں ساتھ دے رہے ہیں. اصل رہبر ہم ہیں. علماء سے ہمارے بڑے پہلے 3 سال مانگتے تھے, ایک انڈیا کا, ایک عربستان کا اور ایک یوروپ کا. اب اللہ نے آسانی کر دی, ہمارے بڑوں نے آسانی کر دی کہ بھائی 1 سال انڈیا میں لگا لو. میں گودرا کے, میرا نکاح بھی گودرا میں ہوا. 78 میں اجتماع ہوا تھا, عالمی اجتماع, بہت بڑا اجتماع. گودرا والوں نے وہاں خدمت سکھائی سب کو. جو بڑے لوگ ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا 78 میں ہوا تھا عالمی اجتماع. 3 حضرات نکاح پڑھاتے تھے, مولانا محمد عمر صاحب حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ تخت کے اوپر, اور
مولانا سعید خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ. میرا نمبر جو ہے مولانا سعید خان صاحب کے پاس لگا تھا. بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں تھی, ایک پیر بچھا ہوا تھا, ایک پیر ادھر تھا, اور نکاح قبول کیا. خرچہ کتنا معلوم ہے؟ 200 گرام جلیبی. نکاح کا خرچہ کتنا بھائی؟ 200 گرام جلیبی. اجتماع میں جو دکانیں لگتی ہے نا, وہاں جا کر ہمارے گھر والوں کی طرف سے جو وکیل تھے اور ہمارے بھائی ساتھ میں تھے, تینوں نے جا کر کے 200 گرام جلیبی کھا لی. نکاح ہو گیا. میرا لڑکا ہے مولوی عبد الملک, گاؤں میں پڑھاتے ہیں, ان کا نکاح تھا. اس وقت میں پالنپور پڑھاتا تھا, پیدل جاتا تھا, پیدل آتا تھا. 6 کلومیٹر جانا اور 6 کلومیٹر آنا. 1 روپیہ کرایے کا نہیں ہوتا تھا. اس وقت پاسپورٹ بنایا تھا میں نے. دل میں یہ نیت تھی کہ انشاءاللہ پوری دنیا میں جا کے کام کریں گے. ہمارے اٹھنے بیٹھنے والے کہتے تھے کہ مولوی صاحب پاسپورٹ بنایا, کہاں جاؤ گے تم؟ اب 1 روپیہ کرایے کا نہیں ہوتا ہے بس کا, تو جاؤ گے کہاں پر؟ لیکن ہمارا اندر کا جذبہ ہے کہ انشاءاللہ پوری دنیا میں جا کے کام کریں گے. اللہ نے کئی ملکوں کے سفر کرائے, اللہ نے حج بھی کرایا. دیکھو ابھی رمضان سے پہلے بھی عمرہ میں جا کے آیا, رمضان میں بھی عمرہ میں جا کے آیا, اور ابھی حج میں بھی جا رہا ہوں. دعا کرنا اللہ عافیت کے ساتھ پہنچا دے گا. یہ تو اندر کا جذبہ ہوتا ہے, اللہ اسے دبا چلاتے ہیں. تو مولانا عبد الملک جو ان کا نکاح تھا, پالنپور کے ذمہ دار ولی بھائی وغیرہ آئے وہاں پالنپور میں کہ مول صاحب بنگلہ دیش کی جماعت تیار ہے پالنپور کی, کوئی لے جانے والا نہیں ہے, تم کو لے کے جانا ہے. اور 10 دن کے بعد نکاح تھا لڑکے کا. میں نے کہا تیار انشاءاللہ. میں چلا گیا بنگلہ دیش. لڑکے نے جا کر فیروزپورہ میں اجتماع تھا, جا کے نکاح پڑھا, اور گھر والے جا کے بہو لے آئے. یا تو 200 گرام جلیبی بھی نہیں ہے بھائی, نکاح ہو گیا. اللہ عجیب عجیب برکت دیتا ہے. ہمت کرو سال. اچھا بھائی اتنا بتا دو, ہمارے بڑے سال کیوں مانگتے ہیں؟ سال کیوں مانگتے ہیں؟ یوں ہماری جانوں میں ہی آتا ہے کہ ہم نے 10 سال 12 سال مدرسے میں لگائے, ہاتھ سے کپڑے دھوئے, کچا پکا کھایا, گھر چھوڑا, مجاہدہ کیا, پھر ہم سے کہتے ہیں سال لگاؤ. اور یہ عوام جنہوں نے مدرسے میں کوئی وقت نہیں لگایا, مکتب میں پڑھے ہیں, ان کو کہنا چاہیے کہ سال تم لگاؤ. سال تو ان کو لگانا چاہیے. علماء سے سال مانگتے ہیں. کیوں مانگتے ہیں؟ بس ایک خالی مثال دے دو. بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, جب 4 مہینے کا ہوتا ہے نا, فرشتہ آ کر کے روح ڈال دیتا ہے. اب ہاتھ ہلا رہا ہے, پیر ہلا رہا ہے, اندر گھوم رہا ہے, جان تو پڑ گئی. اور اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ 4 مہینے کے بعد پیدا کر سکتے ہیں, لیکن اللہ 4 مہینے کے بعد پیدا نہیں کرتے, 5 مہینے اور رکھتے ہیں تاکہ اس کے اندر قوت پیدا ہو جائے. 9 مہینے کے بعد پیدا کرتے ہیں تاکہ جہاں جانے والا ہے یہاں کی آب و ہوا برداشت کر سکے. اگر 4 مہینے کے بعد پیدا کر دے گا نا, تو یہاں کی آب و ہوا برداشت نہیں کر سکے گا, بچہ مر جائے گا. علماء کو فارغ ہونے کے بعد کہاں جانا ہے بھائی؟ عوام میں گھسنا ہے اور عوام کو لے کر چلنا ہے. تو عوام کی طرف سے جو حالات آوے اس حالات کو برداشت کر سکے, اس کے لیے سال مانگا جاتا ہے. دیکھو جنہوں نے سال لگایا ہے وہ ماشاءاللہ جمے ہوئے ہیں, کام کو لے کر چل رہے ہیں اور عوام کو بھی لے چل رہے ہیں. اگر ہمارا سال لگے گا اللہ ہم سے بہت کام لے گا. اس لیے ہمت کر کے بتاؤ, سال کے لیے کون تیار ہے بھائی؟ ہمت فرمائے بھائی. ماشاءاللہ. لکھو بھائی, نام لکھو بھائی. مولانا سلیم صاحب, اللہ قبول فرما بھائی. اور بولو بھائی, اور بولو. اللہ پر بھروسہ کر کے ہماری نظر اوپر ہو, اللہ لے جائیں گے. بھائی مہینہ بھی طے کرو اور اللہ پر بھروسہ کر کے نام لکھاؤ. ہمت فرمائے بھائی, ہمت فرمائے.
بھائی کتنے ہمارے کتنے علماء کرام کے سال لگے، ذرا ہاتھ اونچے کرو نا بھائی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب جن کے بھاگ یہ بھائی ہمت کرو، اللہ پر بھروسہ کر کے. رب المشرق والمغرب لا الہ الا فاتخذہ وکیلا. مولانا محمد عمر صاحب اکثر پڑھتے ہیں اس کو. اللہ یہ فرماتے ہیں کہ مشرق مغرب کا رب میں ہوں، بات میری مانو، اور تمہارے جتنے کام، جتنے پرابلم، جتنے مسائل ہو سارے میرے حوالے کر دو، میں تمہارا وکیل. اللہ جس کے وکیل بن جائے اس کے سارے کام بن جائیں گے بھائی. مولانا ہمت کرو ماشاء اللہ. دیکھو بھائی مولانا ہارون سے اللہ قبول فرمائے، نکلنا آسان فرمائے بھائی. اور بولو اور بولو بھائی. اللہ لے جائیں گے بھائی، ہم نیت کرے، ثواب چالو ہو جائے گا ابھی سے. ہمت کرو بھائی مولانا، ہمت کرو ماشاء اللہ. بہت ہمت فرمائے بھائی، ہمت فرمائے. ماشاء اللہ. دیکھو مولانا کا دیکھو بھائی، مولانا آصف صاحب اللہ قبول فرمائے بھائی. ماشاء اللہ. ابھی نہیں جانا بھائی، ترتیب بنا کر کے جانا ہے. اپنا نام لکھاؤ، ثواب چالو ہو جائے گا، اور اللہ جو ہے سال بھی لگوائے گا. اللہ بہت بڑا کام لے گا ہم سے بھائی. ماشاء اللہ. ہردے واسنا، ہردے واسنا. اللہ قبول فرمائے، نکلنا آسان فرمائے بھائی. دیکھو نام آ رہے بھائی، اور ساتھی بولو بھائی. اور بتاؤ اور بتاؤ. جس کے دل میں آتا ہو اس کو ظاہر کر دے بھائی، اللہ کی طرف سے ہے. پہلی بات جو دل میں آتی ہے اللہ کی طرف سے ہے، اس کو ظاہر کر دے بھائی. جس کے دل میں آتا ہو نام لکھا دو بھائی. ماشاء اللہ. کون ہے؟ مولانا انیس صاحب. ماشاء اللہ. اللہ نکلنا آسان فرمائے بھائی، رکاوٹوں کو اللہ دور فرمائے بھائی، اسباب مہیا فرمائے. ماشاء اللہ. دیکھو مولانا تیار، ان کے حق میں بھی اللہ دعا قبول فرمائے بھائی. اور بتاؤ بھائی اور بتاؤ. جس کے دل میں آتا ہو فوراً اس کو ظاہر کر دے بھائی، دل میں نہ رکھے. ٹھیک ہے مولانا. مولانا جاوید صاحب نخطرانہ اللہ قبول فرمائے، نکلنا آسان فرماوے، رکاوٹوں کو اللہ دور فرماوے، اسباب مہیا فرماوے. بھائی سب نیت کرو، انشاءاللہ ہم سب سال لگائیں گے بھائی. ہاں، اور موت تک ہمیں کام کرتے رہنا بھائی. ٹھیک ہے مولانا. بھائی مجلس وہاں شروع ہو گئی ہے، وہاں جا کر کے جڑ جائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.